السلام علیکم جناب، تمام خواتین و حضرات کو انفو پینل یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ آج ایک نئی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش خدمت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ایک بڑھیا کا قصہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آپ حضرات جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، اللہ تعالیٰ سے باتیں کر لیتے تھے، اور اس کے لیے وہ کوہ طور پہ جایا کرتے تھے۔ کوہ طور ایک پہاڑ ہے مصر میں، آج کل بھی مصر کے علاقے میں ہے، اس وقت بھی مصر کے علاقے میں تھا۔ تو یہ جو پہاڑ ہے کوہ طور، اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام جاتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ آپ کوہ طور کی طرف جا رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو راستے میں ایک خاتون کو دیکھا جو زاروں قطار رو رہی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا ترس آیا، کیونکہ آپ قدرتی طور پر خدا ترس انسان تھے۔ تو اس بڑھیا کے پاس گئے، اس عورت کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ آپ اس طرح کیوں رو رہی ہیں، کیا وجہ ہے، کیا غم ہے آپ کو؟ تو وہ عورت کہنے لگی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کوئی اولاد نہیں دی، اور میں اب بڑھاپے کو ٹچ کر رہی ہوں، تو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے میری قسمت میں اولاد لکھی ہے یا نہیں۔ تو آپ جا رہے ہیں موسیٰ، آپ جا رہے ہیں کوہ طور پر، اللہ تعالیٰ سے پوچھئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے میری قسمت میں بھی کوئی اولاد لکھی ہے یا نہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیونکہ بہت ترس آ رہا تھا اس عورت پر، تو انہوں نے کہا کہ اچھا میں پتہ کر کے اللہ تعالیٰ سے پوچھ کے آپ کو بتاؤں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، کوہ طور پر گئے، وہاں پہ جا کے اللہ تعالیٰ سے باتیں کی۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ بھی پوچھا کہ یا باری تعالیٰ، یہ جو عورت ہے رو رہی ہے بیٹھ کے، تو اس کی قسمت میں کوئی اولاد بھی ہے یا نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں موسیٰ، اس کی قسمت میں اولاد نہیں ہے۔ خیر موسیٰ علیہ السلام واپس آ گئے۔ واپس آئے تو راستے میں وہ عورت ملی، وہ جو کہ انتظار کر رہی تھی اس بات کا کہ موسیٰ علیہ السلام آئیں اور ان کو بتائیں کہ بھائی اس کی قسمت میں اولاد ہے یا نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ معذرت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ کی قسمت میں اولاد نہیں ہے۔ تو وہ عورت زاروں قطار روتی ہوئی اٹھ کے چلی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام بھی اپنے کاموں میں لگ گئے، اپنے گھر آ گئے۔ وقت گزرتا رہا، موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جاتے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے، واپس آ جاتے۔ وقت گزر گیا، کچھ عرصے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلا کہ اس عورت کے ہاں اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہے، وہ ایک بیٹے کی ماں ہے، اور وہ مطلب جو ہے بیٹا اس کی گود میں کھیل رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا تھا کہ اس بڑھیا کی قسمت میں اولاد نہیں ہے، تو اب یہ بیٹا اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے، ماجرا پتہ نہیں کیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام تھوڑا تجسس میں پڑ گئے کہ میں اللہ تعالیٰ سے پھر دوبارہ پوچھوں گا کہ جب اس عورت کی قسمت میں اولاد نہیں تھی، پھر اس کے ہاں بیٹا اب کیسے ہو گیا، اس کو بیٹا کیسے دے دیا آپ نے؟ تو تھوڑا سا موسیٰ علیہ السلام تجسس میں پڑ گئے۔ کوہ طور پر جب گئے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے، تو وہاں اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یا باری تعالیٰ، میرے مالک، میں نے آپ سے پہلے ایک دفعہ ایک بڑھیا کے بارے میں پوچھا تھا، آپ نے کہا تھا کہ اس کی قسمت میں اولاد نہیں ہے، اس کے ہاں تو بیٹا پیدا ہوا ہے اور وہ ماشاءاللہ کھیل رہا ہے اس کی گود میں، یہ ماجرا کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ ایسا کریں، آپ میرا ایک کام کریں، پہلے آپ جائیں اور انسانی گوشت لے کر آئیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اپنی بستی میں اور لوگوں کو کہتے رہے، سب کو کہا کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے انسانی گوشت مانگا ہے، کوئی شخص دے دے تو میں اللہ تعالیٰ کے ہاں سرخرو ہو جاؤں۔ سب سے پوچھتے پھرتے رہے، لیکن کسی نے جو ہے نا وہ گوشت نہیں دیا، انسانی گوشت نہیں دیا کسی نے بھی۔ سب لوگ ڈر رہے تھے کہ بھئی گوشت دیں گے مر جائیں گے۔
تو یہ کرتے کرتے موسیٰ علیہ السلام نے سارے علاقے میں مطلب پتہ کر لیا، ساری بستی میں پتہ کر لیا، لیکن کوئی بھی انسان گوشت دینے کے لیے تیار نہ ہوا۔ تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا پریشان حال چل رہے تھے، اسی طریقے سے کوہ طور کی طرف جا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے جا کے کہہ دیتا ہوں کہ یا باری تعالیٰ کسی نے گوشت نہیں دیا۔ تو راستے میں دیکھا تو ایک کٹیا ہے، ایک جھونپڑی ہے، اس جھونپڑی میں ایک اللہ کا بندہ بیٹھا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہے۔ تو جاتے جاتے اس کو سلام کیا موسیٰ علیہ السلام نے، اور ان سے پوچھا، اس شخص نے جو جھونپڑی میں بیٹھا تھا اس نے پوچھا موسیٰ کہاں جا رہے ہو؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ میں کوہ طور پہ جا رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے، لیکن آج بڑی مایوسی ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانی گوشت مانگا تھا لیکن کسی نے دیا نہیں، پوری بستی میں سب لوگوں سے میں مل کے آ رہا ہوں۔ تو وہ شخص جو جھونپڑی میں بیٹھا تھا اس نے کہا موسیٰ لاؤ چھری۔ وہ چھری لی اور بازو کا گوشت اتار کے اس کو دے دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ یہ لیں، یہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں پیش کر دیں۔ تو وہ موسیٰ علیہ السلام بڑے خوش ہو گئے کہ چلو میں مطلب جو ہے سرخرو ہو جاؤں گا، تھوڑی گوشت لے کر ابھی چلے ہی تھے کہ اس شخص نے پیچھے سے آواز دی کہ موسیٰ واپس آئیے۔ اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں جو ہے نا گوشت جو ہے بازو کا مانگا تھا کہ ٹانگ کا مانگا تھا، تو انہوں نے ٹانگ سے بھی ایک جو ہے نا گوشت اتار کے موسیٰ علیہ السلام کے حوالے کر دیا کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں پیش کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں کون سے حصے کا گوشت چاہیے تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام وہ لے کر چلنے لگے تو اس شخص نے پھر پیچھے سے آواز دی کہ پتہ نہیں موسیٰ علیہ السلام پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو گردن کا گوشت نہ چاہیے ہو، تو چھری پکڑی اور پھر گردن سے گوشت اتار کے موسیٰ علیہ السلام کو دے دیا کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں پیش کر دیں۔ ابھی وہ شخص چلا ہی تھا اور موسیٰ علیہ السلام چلے ہی تھے کہ انہوں نے پھر پیچھے سے آواز دی، جو جھونپڑی میں بندہ بیٹھا تھا اس نے کہا موسیٰ چھری دینا ذرا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو ران کا گوشت چاہیے ہو۔ اس نے ران کا گوشت اتار کر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حوالے کر دیا کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں پیش کر دیجیے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گوشت کے چاروں ٹکڑے لے کر کوہ طور پر چلے گئے اور اللہ تعالیٰ سے جا کے ہم کلام ہوئے کہ اس طریقے سے میں انسانی گوشت لے آیا ہوں۔ وہ گوشت اللہ تعالیٰ کی خدمت میں موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا کہ میں لے آیا ہوں، میں پیش کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ آپ نے پوری بستی میں سے چیک کر لیا، دیکھا کسی نے انسانی گوشت نہیں دیا، پھر آپ خود بھی ایک انسان تھے، آپ نے اپنا گوشت کیوں نہ دے دیا؟ اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ شخص جس نے آپ کو ہر جسم کے ہر حصے میں سے گوشت اتار کے دے دیا ہے، یہ بڑھیا ایک دن اس شخص کے پاس چلی گئی اور اس کو کہا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد دے۔ تو اس شخص نے جب ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے اور اس بڑھیا کے لیے دعا کی، تو پھر میں اس کو قبول کر لیا میں نے اس کی دعا کو، اور میں نے اس بڑھیا کو اولاد دے دی۔ اب آپ مجھے بتاؤ موسیٰ، اگر میں اس شخص کی بھی بات نہ سنوں، اس کی بھی دعا کو قبول نہ کروں، تو پھر کس کی کروں؟ آپ نے دیکھا اس نے کیسے گوشت کاٹ کاٹ کے آپ کے حوالے کر دیا، جبکہ آپ کی بستی میں سے کسی نے بھی یہ جرت نہیں کی، اور کسی نے بھی جو ہے نا میری جو تھی بات اس کو نہیں رکھا۔ موسیٰ آپ نے بھی نہیں رکھا۔ دیکھیں اس شخص نے جس نے آپ کو گوشت کے ٹکڑے اتار کر دیے، دیکھو کیسے اس نے جو ہے نا وہ میری جو ہے نا اطاعت کی، تو میں اس کی بات کیسے نہ سنوں؟ تو یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام نے کہا واقعی اس شخص کی دعا ہی قبول کرنے کے قابل ہے۔ یہ کہہ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس جب آئے تو دل میں خیال کیا کہ بالکل مطلب جو ہے نا یہ شخص مجھ سے بازی لے گیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہی خوش رہیں، اللہ تعالیٰ کی آزمائش بھی ہے تو اس میں بھی خوش رہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہر حالت میں ادا کرنا چاہیے۔ ہم صرف ایک سانس کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے، لہٰذا اس کا مورل یہی ہے
کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں بالکل بلا چون چرا جو ہے نا اس پر عمل کریں، اور اللہ تعالیٰ کو کی اطاعت میں ہی اپنی عافیت جانیں۔ امید ہے اب تک ویڈیو کو تو آپ نے لائک کر ہی دیا ہوگا، چینل کو بھی سبسکرائب کر ہی لیا ہوگا۔ نئے آنے والے حضرات اگر انہوں نے سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے نوٹیفیکیشن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔